ایک بیماری کا علاج کریں تو دوائی کا ریئیکشن جو ہوگا اس سے دوسری بیماری پیدا ہو گئی. تو کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. جیسے جیسے ہم علاج کرتے جائیں گے اندر ہی اندر اور بیماریاں. اب گردے خراب ہو گئے, اب جگر خراب ہو گیا, اب پیشاب بند ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب شوگر سے پاؤں کاٹ دیا, اب ٹانگ کاٹ دی. پہلے زمانے میں یہ ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے تھے کیا؟ پہلے زمانے میں یہ بیماریاں نہیں ہوتی تھی کیا؟ پہلے زمانے میں یہ ڈاکٹر معالج نہیں ہوتے تھے, دوائیاں نہیں ہوتی تھی؟ اب کیوں ہے؟ تو اب نہ وہ انسان ہے اور نہ ہی وہ دین ہے, نہ اسلام ہے, نہ قرآن پڑھا جاتا ہے, نہ اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے. اب نہ وہ دوا اثر کرتی ہے, انجیکشن پہ انجیکشن لگاتے جائیں. کیا پہلے زمانے میں, آج سے 50 سال پہلے کا دور دیکھ لیں, کیا یہ ساری بیماریاں ہوتی تھیں؟ اللہ اکبر. اور آج کے دور میں جو انسان کو راحت ملی ہے, آسائشیں ملی ہیں, کھانے میں انسان مشقت کرتا تھا, سادہ غذا کھاتا تھا, اللہ پر توکل کرتا تھا, اللہ کا شکر کرتا تھا, اللہ سے مدد مانگتا تھا, اللہ سے دعائیں مانگتا تھا, اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا تھا. اور آج کا انسان جو ہے, آج کا انسان مادی قوت پر بھروسہ کرتا ہے, اونچی اونچی بلڈنگیں بناتا ہے کہ زلزلہ بھی اسے ہلا نہیں سکتا. لیکن اللہ کا زلزلہ تو وہ ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اور آج کے دور میں جو سہولتیں ہیں, آگ بجھانے والے انجن, مصیبت کے وقت فوری اطلاع دینے والے, امداد کرنے والے, گاڑیاں آ جاتی ہیں, لیکن آگ پر قابو پھر بھی نہیں پایا جاتا. خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کو مشرکین کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ مصیبت کے وقت وہ بھی خدا کو ہی یاد کرتے ہیں, اور مسلمان خدا کو ماننے کے باوجود بھی اللہ کا سہارا نہیں لیتے, اللہ پر توکل نہیں کرتے. کہتے ہیں میں نے یہ ترتیب کی, میں نے فلاں ڈاکٹر کو بلایا, فلاں انجینئر کو بلایا, فلاں سے یہ کام کروایا تو میرے سارے کام. اور یہ کبھی منہ سے نہیں نکلا کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا تو مجھے ان مصیبتوں سے نجات. اب مشاہدے میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں. سیلابوں کو روکنے کے لیے, ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کی جاتی ہیں, مگر سیلاب تو آتے رہتے ہیں, بار بار آتے ہیں, بیماریاں بار بار پھیلتی ہیں, نئی نئی تدبیریں کی جاتی ہیں, مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا. اشیاء کی گرانی, فصلیں سال میں 2 لی جاتی ہیں, مگر ان میں وہ تاثیر نہیں ہے, ان میں غذائیت نہیں ہے, بیماریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا, جب تک ہم اپنے رب سے مدد نہیں مانگیں گے, اے ایمان والو, دنیاوی آسائش کو چھوڑ دو, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر توکل کرو. اللہ اکبر. اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے. بیماریاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں, چوری ڈکاتے, اغوا, رشوت, چور بازاری, ہر چیز, ہر برائی, بے حیائی, شراب نوشی, اغوا, زنا, ہر طرح کی برائی ایسے پھیل رہی ہے, ایسے پھیل رہی ہے جیسے کوئی آندھی چلتی ہے, اور ہر طرف درختوں کے پتے بکھر جاتے ہیں. اسی طرح
اسی طرح انسانوں پہ مصیبتیں آتی ہیں اور غریب جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ میں نے ایک ایسی عورت کو مرتے ہوئے دیکھا کہ اسے کھانے کو نہیں ملتا تھا، گھر والوں نے اتنے ظلم کیے، وہ مٹی کھا رہی تھی، مٹی کھاتی تھی تو وہ اس کی انتڑیوں میں جم جاتی تھی، اسی سے اس کی موت پر گیا۔ ایسے بھی لوگ مر رہے ہیں جنہیں روٹی نہیں ملتی، اور کیا جنہوں نے اس پہ ظلم کیا اسے کھانے کو نہیں دیتے تھے، اگر وہ کسی کے گھر جا کے مانگ کے کھا لیتی تو اسے مارتے تھے کہ تو نے کیوں مانگا گا ان کے گھر سے جا کے؟ کیا اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا؟ آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، دنیا میں ان کا کیا، ان کی موت کیسے واقع ہوگی کہ ان پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا؟ لوگوں کے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں۔ اولاد ماں باپ کو کچھ نہیں سہتے۔ ابھی 2-4 دن ہوئے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا موٹر سائیکل پہ، وہ کہتا میں نے لے کے جانا، وہ کہتا میں نے لے کے جانا، دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، سگے بھائی، موٹر سائیکل ایک تھی گھر میں، دونوں وہی استعمال کرتے تھے، وہ کہتا میں نے پہلے جانا، وہ کہتا میں نے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ اب یہاں رب کا قانون کیا کہتا ہے؟ اے انسان، تو نے خود اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود لیا ہے، اس گڑھے سے بچو۔ آج تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، اس سے زیادہ برا ہوگا۔ آج کا میرا بیان یہ صرف 3 آیتوں پر ہی تھا۔ یہ تیسری آیت تھی، اے نبی ان سے کہہ دے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ، اللہ تمہیں بچاتا ہے، منہا ان مصیبتوں سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ اور ہر آفت سے، ہر سختی سے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ اس کے بعد تم پھر اپنے گناہوں میں ملوث ہو جاتے، جنازہ دفنا کے آتے ہو، آ کے پھر برائیوں میں الجھ جاتے ہو، مال سمیٹنے لگتے ہو، گناہ کرنے لگتے ہو۔ کیا پتا ہے ہم جس کو گڑھے میں اتار کے آئے ہیں کل کو ہم نے بھی اسی گڑھے میں جانا ہے؟ کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ ہمارے اعمال اچھے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ تو ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہم تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں شرک سے بچا، ہمیں شیطان سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا، میرے رب تو ہی ہماری مدد کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ سننے والوں کے دلوں پہ اثر کرے اور لوگ اسے توجہ سے اور شوق سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ